بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور تم ہماری طرف ضرور لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے، نمبر 1 روح اور نمبر 2 جسم۔ روح کے بغیر جسم کچھ بھی نہیں، یہ صرف ایک بے جان پتلا ہے، اور روح کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو طاقت عطا فرمائی ہے۔ روح انسانی جسم سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتی ہے، لیکن ہر ایک انسان کو روح ایک مخصوص مدت تک دی گئی ہے۔ اس مدت کے پورا ہونے کے بعد روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور اس موت کے بعد انسان کا جسم اسی دنیا میں رہ جاتا ہے۔ روح ایک نئی دنیا میں چلی جاتی ہے، جس کو عالم ارواح کہتے ہیں۔ جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو مالک الموت علیہ السلام اس کی روح کیسے قبض کرتے ہیں، اور مرنے سے پہلے موت کے وقت انسان عالم سکرات میں کیا کچھ دیکھتا ہے، اور روح انسان کے ہر حصے سے کیسے نکلتی ہے، اور مالک الموت علیہ السلام بچوں کی روح کیسے قبض کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد بچوں کی روح کہاں چلی جاتی ہے، اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، اور مالک الموت علیہ السلام ہر گھر میں روزانہ کتنی مرتبہ چکر لگاتے ہیں، ان تمام تر سوالات کا جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ جب کسی بھی انسان کا اس دنیا کو چھوڑنے کا وقت قریب آ جاتا ہے تو وہ انسان مرنے سے کچھ دن پہلے عجیب و غریب سی کیفیت محسوس کرنے لگتا ہے، اور اس کا دل اداس سا رہنا لگتا ہے، اور اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کا سب کچھ ختم ہو گیا، اور اس انسان کا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ سب کچھ اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ انسان مرنے والا ہوتا ہے، اور یہ سب موت کے اثرات ہوتے ہیں۔ جب وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مالک الموت علیہ السلام روزانہ ہر گھر میں 5 مرتبہ چکر لگاتے ہیں، اور ہر ایک انسان کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتے ہیں، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ مالک الموت علیہ السلام ہر گھر میں روزانہ 7 مرتبہ چکر لگاتے ہیں، اور ہر ایک انسان کی چہرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ ان میں سے کوئی شخص ایسا ہو جس کو موت کا وقت قریب آ چکا ہو تو مالک الموت علیہ السلام اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ موت سے کچھ دیر پہلے ہر ایک انسان کی ایک عجیب و غریب سی کیفیت میں چلا جاتا ہے، جسے عالم سکرات کہتے ہیں۔ اس عالم کے اندر انسان عجیب و غریب سی دنیا کو دیکھتا ہے۔ اس وقت مرنے والے انسان کی آنکھوں سے تمام تر پردوں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی زندگی میں کیے گئے تمام تر اعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی گناہگار شخص ہو تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کون کون سے گناہ کیے۔ وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے چھپ کر چوری کرتا رہا، شراب نوشی کرتا رہا، اور کس طرح وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا۔ اس وقت ہر انسان کو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اس کے تمام تر زندگی دکھا دی جاتی ہے، اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اور اسی وقت ہر ایک انسان کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب شیطان بھی مرنے والے شخص کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس مرنے والے شخص کی ماں باپ فوت ہو چکے ہوں تو وہ شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں آ کر کہتا ہے کہ اے میرے بیٹا، ہم تمہارے ماں باپ ہیں، ہم تمہارا برا نہیں چاہتے، ہم تجھے تلقین کرتے ہیں کہ تم اسلام کو چھوڑ دو اور عیسائی یا کافر ہو کے مرو، کیونکہ مرنے کے بعد یہی دین کام آنے والا ہے۔ اسی طرح شیطان اس مرنے والے شخص کے سامنے اس کے دوسرے عزیز و قارب کی شکلوں میں آ کر اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
یہ کتنا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے جس مرحلے کے اندر ایک طرف انسان کا ایمان ہے، دوسری طرف انسان کے ماں باپ اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ ایسے مرحلے کے اندر ایمان بچانا کس قدر مشکل ہو جاتا ہوگا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی اللہ تبارک تعالیٰ کی فرما برداری میں گزاری اور اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس موڑ پر انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا اور اپنے بندے کی مدد کرتا ہے اور اس کو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہو جس نے ساری زندگی اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک تعالیٰ کو ناراض کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا، تو اس وقت وہ شخص عیسائی، یہودی یا کافر ہو کر مرتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وصل جہنم ہو جاتا ہے۔ عالم سکرات کے بعد انسان کی روح نکالنے کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے اور اس مرحلے کے اندر مالک الموت علیہ السلام انسان کی روح قبض کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی روح پل بھر میں قبض کر لی جاتی ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی روح تڑپا تڑپا کر نکالی جاتی ہے۔ روح کا قبض ہونا انسان کے اعمال کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان نیک انسان ہے تو اس کی روح آسانی سے قبض کی جاتی ہے، اور اگر کوئی برا انسان ہے تو اس کی روح آسانی کے ساتھ قبض نہیں کی جاتی اور اس پر سختی کی جاتی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب بن عبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ ہمیں موت کی سختیوں کے بارے میں بتائیں، تو حضرت کعب بن عبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کرنے لگے کہ اے امیر المومنین، موت کی سختی ایسی ہے جیسے ایک شاخ ہو، اس پر بے شمار کانٹے لگے ہوں اور اس کانٹے دار شاخ کو کسی انسان کے پیٹ میں داخل کر دیا جائے اور اس شاخ کا ہر ایک کانٹا ہے اس انسان کے پیٹ کے ہر رگ میں پیوست ہو جائے۔ اس کے بعد ایک طاقتور انسان اس شاخ کو زور سے نکالے، انسان کے پیٹ سے باہر نکالے، تو اس وقت اس انسان کو جتنی تکلیف ہوئی جس کے پیٹ سے کانٹے دار شاخ کو نکالا گیا، اس سے کہیں زیادہ تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرتے وقت انسان کو جتنی تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف میں سے ایک بال برابر تکلیف کو زمین و آسمان پر رکھ دیا جائے تو زمین و آسمان کے تمام لوگ مر جائیں۔ ایک دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کی تکلیف 1000 مرتبہ تلوار مارنے سے زیادہ سخت ہے۔ جب انسان کی روح نکالی جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت موت کی شدت کی وجہ سے انسان چیخیں اور چلانے لگتے ہیں، لیکن اس کی آواز کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس کا جسم اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ کسی سے مدد بھی طلب نہیں کر سکتا۔ روح کو سب سے پہلے پاؤں کی طرف سے نکالا جاتا ہے، اس کے بعد پنڈلیاں اور رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ اسی طرح آہستہ آہستہ کر کے انسان کے جسم کے ہر حصے سے روح کو نکال لیا جاتا ہے، اور روح جب انسان کے گلے تک پہنچ جاتی ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کسی بھی انسان کی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ اس کے بعد مالک الموت علیہ السلام منہ کی طرف سے روح کو قبض کر لیتے ہیں اور انسان کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے اور انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہر ایک انسان کو گزرنا ہے، پھر چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو۔ آپ بات کرتے ہیں بچوں کی موت کی کہ بچوں کو موت کس طرح آتی ہے اور مالک الموت علیہ السلام بچوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں اور مرنے کے بعد بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ موت کے وقت انسان پر سختی یا نرمی اس کے اعمال کی وجہ سے کی جاتی ہے، اور بچے چونکہ معصوم ہوتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لہٰذا مالک الموت علیہ السلام ہر نابالغ بچے کی روح کو نرمی کے ساتھ قبض کرتے ہیں، کیونکہ بچوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا، وہ اعمال کے مکلف نہیں ہوتے، لہٰذا جب کوئی بھی بچہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ فوت ہونے کے بعد سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، اور جنت کے اندر وہ بچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا
کی کفالت میں ہوتا ہے اور وہ قیامت تک ان کی کفالت میں رہے گا۔ قیامت کے بعد جب اس بچے کے ماں باپ جنت میں داخل ہوں گے تو اس بچے کو اس کی ماں باپ کے سپرد کر دیا جائے گا، اور کسی ماں باپ کو چھوٹا بچہ فوت ہو جائے تو وہ بچہ والدین کی بروز قیامت بخشش کا ذریعہ بنے گا، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت معصوم بچے اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں اپنے ماں باپ کو بخشوانے کی سفارش کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کر لے گا اور ان کی ماں باپ کو جنت میں داخل عطا فرما دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں موت کی سختیوں سے بچائیں اور موت کے وقت اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔